والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المرسل الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے قائم ہے، جس میں ہمارا شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مسلسل آپ نے 12 روزہ پروگرام سماعت کیا، مگر محب گرامی وقار حضرت علامہ وبالفضل اولانا محمد علی صاحب قبلہ، جو آپ کی اس مسجد کے خطیب و امام اور جماعت اہل سنت کے ایک شاندار عالم دین ہیں، ان کا حکم ہوا ان کی محبت آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں. انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو جاری رہے گی، اس لیے میں ساتھ ہی ساتھ اس جلسے کی انتظامیہ کمیٹی اور اس جلسے کو منعقد کرنے والے جو مخیر حضرات ہیں، میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا اپنے گھروں کو سجاتی ہے، آپ نے اپنے نبی کی محفل سجائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ کی یہ ادا پسند آ گئی تو خدا کی قسم آپ کی قبر روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اب آئیے پوری بیداری کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے سب سے پیارے محبوب امام الانبیاء رحمت للعالمین انیس الغریبین وقہر یاسین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بڑے شرف کی بات ہے اور کرم والائے کرم یہ ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کیا تو امت اجابت میں داخل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے چاہنے والوں میں پیدا کیا، سبحان اللہ نبی سے محبت کرنے والوں میں پیدا سبحان کیا. اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز و میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے عاشقین مصطفیٰ نے اپنا اپنا کلام پیش کیا ہے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس لیے
کہ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کی جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے دین کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا سے محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں. اپنے اپنے انداز میں سب نے اپنے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے. ایک عاشق رسول کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بڑی محبت ہے آپ سے، بڑا لگاؤ ہے آپ سے، اور میری خواہش ہے کہ یا رسول اللہ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دوسرا عاشق رسول کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پیارے، تو نبی سے محبت کرتا ہے، تو نبی سے عشق کرتا ہے، تو نبی سے لگاؤ رکھتا ہے، ہم تیرے عشق کو سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ. تیری محبت کا احترام کرتے ہیں، مگر تیرا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا. اس لیے کہ عاشقوں کے الگ الگ رنگ ہیں، محبت کے الگ الگ زاویے اور الگ الگ پیمانے ہیں، الگ الگ منزلیں ہیں. اس نے کہا مجھے تیرے عشق پر شبہ نہیں، تیری محبت پر اعتراض نہیں، مگر تیرا انداز مجھے پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نبی کا عاشق ہے، اگر تو نبی سے محبت کرتا ہے، تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کی دعا تو کرتا ہے، وہاں سے آنے کی بات نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں. ارے جانے کی بات تو سمجھ میں آئی کہ تو نبی کی محبت میں جا رہا ہے، مگر محبت کرتا ہے تو آنے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ مر جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. مدینہ جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ مر جاؤں، الہی قصہ اسی میں تمام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تیسرا عاشق رسول کھڑا ہو گیا. کہا پیارے، تیری محبت، تیرا عشق، تیری غلامی، تیرا لگاؤ اللہ تعالیٰ تجھے مبارک فرمائے. سبحان اللہ. مجھے تیری محبت پر اعتراض نہیں ہے، تیرے عشق پہ کوئی کلام نہیں ہے، مگر تیرا انداز مجھے پسند نہیں آیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو عاشق رسول ہے، نبی سے محبت کرتا ہے اور مدینے میں جا کے مرنے کی بات کرتا ہے. پیارے، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کنکر اور پتھر کو بھی زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے مردوں کو بھی زندگی ملتی ہے، اور تو وہاں جا کے مرنے کی بات کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے، اور گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے. ارے کرے رسول پہ مرنے کی بات کی کیسی، حیات مان کے لائیں گے ہم مدینے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیات مان کے لائیں گے ہم مدینے سے. سب نے اپنے اپنے انداز میں پیارے نبی کی تعریف کی، ان کی شان کو بیان کیا، ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کے کمالات کو بیان کیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا. مگر امام احمد رضا ان کا رنگ کچھ الگ ہے، امام احمد رضا ان کا طرز کچھ الگ ہے، امام احمد رضا ان کا انداز کچھ الگ ہے، امام احمد رضا ان کا عشق کچھ الگ طریقے کا ہے. وہ فرماتے ہیں
یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کیا کہوں؟ اے میرے آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے ارے تیرا تو بس عین پناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اگر کہا تو یہ کہہ کے خاموش ہو گئے نبی کون ہے نبی کی ذات کیا ہے نبی کی ذات ہمارے لیے کیسی ہے امام احمد رضا ہمیں ایک انداز دے رہے ہیں ایک عقیدہ دے رہے ہیں ایک نظریہ دے رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے سیرت طیبہ پر 12 دن تک ہمارے سبھی احترام علماء سے خطاب سماعت فرمایا میں 2-4 باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں بہت سارے اتار چڑھاؤ کوئی بھی انسان ہو وہ پوری زندگی ایک جیسا نہیں رہ سکتا کبھی بہت زیادہ مصیبتیں آ جاتی ہیں انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے وہ رونے لگتا کبھی کبھی اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ وہ بکھر جاتا ہے لوگ اسے پاگل تک کہنے لگتے ہیں کبھی اتنی خوشی مل جاتی ہے کہ خوشی میں وہ اپنی اوقات سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی دشمنی کسی سے ہو جاتی ہے تو مار گھاٹ گالی گلوچ کی بھی نوبت آ جاتی ہے کبھی کبھی مقدمے بازیاں ہوتی ہے کبھی انسانی تقاضے کے مطابق ہم کسی کے ساتھ ناانصافی بھی کر جاتے ہیں کبھی ظلم بھی کر جاتے ہیں کبھی کسی کو ستانے بھی لگتے ہیں کبھی بہت بیمار پڑ گئے تو ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں بہت دولت آ گئی تو واہ واہ کرنے لگتے ہیں ارے بولو زندگی کو اتار چلو الگ الگ طریقے ہیں انسان ایک جیسا کبھی نہیں رہ سکتا جنہیں آپ نے کبھی بہت اچھا دیکھا وہ کبھی کبھی بڑے غریب نظر آتے کبھی بڑا غریب کسی کو دیکھا چند سالوں میں بڑے مالدار ہو جاتے جن کے لہجے بڑے نرم تھے ان کی بولی میں غرور آ جاتا کبھی کبھی جن کی بولیوں میں بڑا غرور تھا طاقت گئی پاور گیا تو لہجہ نرم ہو جاتا ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا مگر آپ ذرا سوچئے پوری کائنات میں صرف ایک ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایسی ذات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ہمارا محبوب ہے یہ تمہارے نبی ہے یہ نبی آخر الزمان ہے نہ انسان ان کی طرح نہ یہ عام انسانوں کی طرح بے شک سبحان اللہ ایسا بے مثال نبی اور ایسی بے مثال زندگی کہ قرآن نے نصر قطعی میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے نبی کی پوری لائف پوری زندگی
چاہے دن کے اجالے کی ہو یا رات کی تاریکی کی ہو. نبی محفلوں میں ہے تب بھی نمونے عمل ہے. نبی خلوت و جلوت میں ہے تب بھی نمونے عمل ہے. نبی پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے تب بھی نمونے عمل ہے. نبی خوشی میں ہے تب بھی نمونے عمل ہے. نبی شادی بیاہ کر رہے ہیں تب بھی نمونے عمل ہے. نبی کھانا پینا کر رہے ہیں تب بھی نمونے عمل ہے. غرض ہے کہ نبی کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک ایسا نمونہ ہے نہ نبی سے بہتر کوئی آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کیسی پاکیزہ زندگی، کتنی شاندار زندگی. نبی کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو اللہ نے کیسا سجایا، کیسا نکھارا کہ نبی کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لو اللہ کہتا جو نبی نے کیا وہی کرو. محبت سے بولیے. مصطفیٰ جس حال میں جو کام کرے امت کے لیے وہ قابل عمل ہے. تخصیصات کو چھوڑ کر وہ تمام عمل امت کے لیے قابل عمل ہو جاتا ہے. مصطفیٰ اپنی ازواج کے ساتھ ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت مسکرا رہے ہیں. مصطفیٰ چل رہے ہیں. مصطفیٰ کھا رہے ہیں. مصطفیٰ اٹھ رہے بیٹھ رہے. ہر عمل نبی کا اللہ نے اپنی رضا کے سانچے میں ایسا ڈھال دیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی شاندار زندگی. آپ کو میں اور قریب کر کے سمجھاؤں. یہ بتائیے کہ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، ہر طریقے کے لوگ اس میں ہیں. پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، نیتا لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. ہر طریقے کے لوگ ہمارے سماج میں ہوتے ہیں. ہم کسی کی زندگی کو کسی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ بس اتنا ہی جتنا دیر وہ ہمارے سامنے ہوتا. ارے آپ نے ہمیں دیکھا 1 گھنٹے کے لیے ہم تقریر کرنے کے لیے آئے. آپ نے کہا فلاں صاحب فلاں جگہ کے مولانا صاحب تھے، انہوں نے ایسی تقریر کی ہے کیا وہ کہا. بس یہ جانتے ہیں. آپ کسی نیتا کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنی آپ کی ان سے ملاقات ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ان سے علاج کرایا. آپ کسی انجینئر کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنے آپ سے ان سے تعلقات ہیں. لیکن ہم رات کی تاریکی میں کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، بند کمرے میں کیسے ہیں، ہماری ریئل لائف کیا ہے آپ کو پتا ہے. اور بولو بھائی، کسی کی سچائی، کسی کی بھی سچائی انسان سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے. ایک بار سمندر کی گہرائی کو ناپ سکتے ہیں مگر کسی انسان کی سچائی کے سمندر میں اترو گے تو ڈوب جاؤ گے مگر سچائی کا پتہ نہیں چلے گا. بہت ایسا ہوتا ہے بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے اچھے، بہت بڑھیا، جب رشتہ ہو جاتا ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کون کیسا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ کسی بھی انسان کی سچائی کو ہم جان نہیں سکتے، کیونکہ جب آدمی سامنے آتا ہے اچھا بن کے آتا ہے. مگر ہمارے سماج میں چاہے کوئی بھی ہو، سنتری سے لے کر منتری تک، ایک دیہاتی سے لے کر شہری تک، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک، کوئی بھی ہو، ہماری زندگی میں 2 انسان ایسے ہوتے ہیں
सच्चाई को कभी नहीं छुपा सकते। दो इंसान वो हमारे बारे में जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी कभी वो हमारे बारे में इतना जानते हैं कि हम खुद अपने बारे में उतना नहीं जानते। वो कौन है? दो इंसान जो हमारी सच्चाई को, हमारी रियलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक हमारी बीवी, एक हमारी बीवी। बीवी खूब जानती है कि आप कितने पानी में हो, आपका मिजाज कैसा है, किन बातों पे गुस्सा आता है, क्या क्या चीजें आपको पसंद है, किन बातों पे भड़क जाते हो, आपका मिजाज कितना बेहतर है और कितना बुरा है, ये आपकी बीवी से बेहतर कोई नहीं जानता। बोलो गलत कह रहा? वो आपको दिन के उजाले में भी देखती है, रात की तारीकी में भी देखती है। वो आपको इतने करीब से देखती है कि उतने करीब से कोई आपको नहीं देखता। ठीक है, एक बीवी। और दूसरा हमारा बड़ा गहरा दोस्त, जिसको हम अपनी जुबान में लंगोटिया यार कहते हैं। बोलो भाई, हमारा गहरा दोस्त, बिल्कुल जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, हर बात उससे शेयर करते हैं, बल्कि कभी कभी कुछ बातें बीवी से तो छुपा लेते हैं मगर अपने दोस्त को जरूर बता देते हैं। तो बोलो सही है? तो ये जो दो लोग हैं हमारी जिंदगी में, एक हमारी बीवी और दूसरा हमारा दोस्त, इनसे हम अपनी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। दुनिया के सामने जितने बड़े आलिम फाजिल बन जाओ, बहुत बड़े मास्टर प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, चाहे जितने बड़े नेता बन जाओ, आपकी बीवी खूब जानती है आप कैसे हो, और आपका दोस्त अच्छी तरह जानता कि आपकी सच्चाई क्या है, आपकी रियलिटी क्या है, आप में खूबियां कितनी है, आप में खामियां कितनी है। ये दो लोग हमें बहुत करीब से जानते हैं। अगर ये सच है तो अब नबी की जिंदगी देखो। नबी की जिंदगी की सच्चाई ये है और नबी की सीरत का कमाल ये है, नबी के सीरत की पाकीज़गी की शहादत ये है कि जिस दिन मुस्तफा कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, सबसे पहले ईमान लाने वाली उनकी बीवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले ईमान लाने वाली नबी की बीवी और सबसे पहले ईमान लाने वाला नबी का दोस्त अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, कुछ समझ में आया? यानी नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा कि जो जितना करीब हुआ उसने उतना ही ज्यादा नबी की अजमत को समझ लिया। बात समझ में आई? इसलिए मुस्तफा जाने रहमत और दूसरों के लिए, दूसरों को ईमान में दाखिल करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मगर जिस वक्त मुस्तफा ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, हजरत खदीजा ने कहा बेशक आप अल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं, वाकई आप अल्लाह के नबी है। आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने सुना, कहा मैं तो इंतजार कर रहा था आप ऐलान कब करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो इस इंतजार में था कि आप ऐलान कब करेंगे। मेरा दिल कह रहा था आप ही अल्लाह के आखिरी नबी। सुभान अल्लाह। ऐसी शानदार जिंदगी, ऐसी सीरत अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू बहुत फैलाई नहीं जा सकती। मैं सीरत तैयबा के हवाले से दो चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा कि बहसीयत मुसलमान हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी शुरुआत कहाँ से होती है?
پہچان کیا ہے؟ ہمارا پہلا سبق کیا ہے؟ بند کروانا ہمارا پہلا سبق کیا ہے؟ سلام اور دیا یہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ڈیٹ ہے، تھوڑا وقت لگے گا. میرے عزیز میرے دوستو، آپ ذرا سوچیے، قرآن مقدس مشکل ہے کہ 30 آیت جو 1400 سال پہلے نازل ہوئے وہی آج بھی موجود ہے. بولے ہے کوئی رد و بدل نہیں، ایک لفظ کا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرا دعویٰ ہے ساری دنیا مل کر اگر قرآن کو مٹانا چاہے تو خدا کی قسم سب مٹ جائیں گے مگر قرآن کبھی نہیں مٹے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ اس کی حفاظت کسی مولوی مولانا عالم فاضل حکومت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اس نے ڈائریکٹ اس کی حفاظت اپنے دستے کر دی. ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ اسے کتابوں کا محتاج نہیں بنایا، کاتبوں کا محتاج نہیں بنایا، کاغذوں کا محتاج نہیں بنایا. اگر دنیا کی ساری کتابیں ختم ہو جائیں، سارے قلم ٹوٹ جائیں، سارے کاغذ جلا دیے جائیں، تب بھی قرآن زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. جس دن سب ختم ہو جائے گا اس دن بھی شاید ساری دنیا کی کتابیں ختم ہو جائیں مگر قرآن حافظوں کے سینوں سے بولتا نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار، ہماری عبادتوں کا دار و مدار، ہماری اسلامی زندگی کا دار و مدار، پورے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ قرآن پاک پر. قرآن مجید پر ہمارے دین کا دار و مدار ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے دنیا پر سب سے بڑا احسان کیا کیا. ساری دنیا کو اسلام نے ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا تحفہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جس میں ترقی کا سب سے بڑا راز پوشیدہ ہے، جو انسانی ترقی اور کمالات کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ ہے. آئیے ذرا دیکھیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے اترا. بخاری شریف جو علم حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی، سب سے فضیلت والی کتاب ہے، اس میں سب سے پہلا باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہی سے وہ کتاب شروع ہوتی ہے. بخاری شریف یہی سے شروع ہوتی ہے. یہ باب ہے سب سے پہلا کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی شروعات کیسے ہوئی. ایک بڑی لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلے میرے آقا کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. میرے آقا رات میں جو خواب دیکھتے دن میں وہ سامنے آ جاتا. رات میں دیکھتے کہ فلاں آدمی مر رہا ہے، فلاں پہ مصیبت آنے والی ہے، فلاں جگہ یہ ہوگا. صبح اٹھتے تو دیکھتے جو خواب میں دیکھا وہی چیز بالکل سامنے آ جاتی. ایسی شروعات کی. ثم حبب الیہ الخلا، پھر میرے آقا علیہ السلام کو خلوت میں بیٹھنے کا دل چاہنے لگا. ساری دنیا سے الگ ہو کر تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا. تو میرے آقا کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی اور ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کچھ کھانا بنا کے دے دیتی
اور میرے آقا وہ کھانا لے کر کے غار حرا پہ رکھتے. مکہ شریف میں آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے. اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑی اونچی پہاڑی، اس پہاڑ کے بالکل اوپری حصے پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں. میرے آقا وہاں جاتے، کبھی 2 دن، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، کبھی 9 دن میرے آقا وہیں رہتے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. اچانک ایک دن حضرت جبریل امین بالکل انسانی شکل میں، بالکل آپ جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک دم انسانی شکل میں حضرت جبریل امین حضور کے سامنے آ گئے. کوئی سایہ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی روشنی نہیں، بالکل سامنے کھلم کھلا میرے آقا کے سامنے آئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ اقرا پڑھیے. کیا کہا؟ اقرا پڑھیے. حضور نے فرمایا ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. تم کہہ رہے ہو میں کیوں پڑھوں؟ ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. تو انہوں نے حضور سے معانقہ کیا جیسے عید کے دن ہم گلے ملتے ہیں، لیکن اتنی شدت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ معانقہ کیا. پھر حضور کو چھوڑا اور کہا اقرا. پھر کہا پڑھیے. حضور نے پھر وہی جواب دیا ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ معانقہ کیا. 3 مرتبہ شدت سے معانقہ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ ہر بار حضور یہی کہتے ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، تو انہوں نے اپنے سوال کو تھوڑا لمبا کر دیا، بلکہ اپنی بات کو اور بڑھا دی. وحی الہی کی پوری آیت پڑھ ڈالی اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. سب مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا. اور رب کا نام آ گیا، رب کی بات آ گئی تو رب کی محبت میں تو بیٹھے تھے، میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا. بتانا یہ ہے آج ہمارے زمانے میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. آج ایک انسان اگر بھاجی بیچتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، بیچارے جو چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی زندگی کی گاڑی محنت کی حلال کمائی سے حاصل کر رہے، وہ بھی اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں مگر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ارے بولو ہے نا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسکول کے ٹائم پہ لگتا ہے کہ محلے سے جلوس نکلنا، لیکن آج سے 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا. ہم سبھی لوگ کسی نہ کسی دیہات کے رہنے والے، اکثر لوگ یو پی کے ہوں گے. کیا آج سے 50 سال پہلے بھی یہی ماحول تھا؟ ایسے ہی لوگ پڑھائی کے لیے پڑھائی کی اہمیت کو سمجھتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس وقت عام طور پر اسکول مدرسے کالج خالی رہتے تھے، چند بچے پڑھنے جاتے تھے. اس وقت تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ 2 ٹائم کھانا کھلا دو تو پورے دن مزدوری کرتے تھے. ارے بولو صحیح ہے نہیں؟ 2 ٹائم کھانے پر پورے دن مزدوری کرتے تھے. کھیت کی کوڑائی کرا لو، کھیت میں کام کرا لو، کسی اور کام میں لگا دو، لگے رہتے تھے کہ بھائی 2 ٹائم کھانا تو مل جائے گا. تو آج سے 50 سال پہلے جب تعلیم کی یہ حالت تھی تو 1400 سال پہلے کیسی نہیں ہوگی؟ بے شک. ارے بولو یار، 1400 سال پہلے کس کی توجہ تھی تعلیم کی طرف؟ کس کو ذہن میں تھا کہ ہمیں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے؟ مگر یہ تمہارا دین ہے، دین اسلام، جس نے ساری دنیا کو سب سے پہلے ایجوکیشن، تعلیم
حصول علم کی اہمیت کو بتایا. قرآن نازل ہوا. قرآن کا پہلا شبد، اسلام کا پہلا شبد، ایمان کا پہلا شبد، ہمارے دین کا پہلا شبد، ہمارے اسلام کی شروعات، ہمارے دین کی شروعات، بلکہ مسلمان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اقرا، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، ابھی حج کا حکم نہیں آیا، ابھی زکات کا حکم نہیں آیا، ابھی رسولوں کی عظمت نہیں بتائی، ابھی لوگوں کو اور احکام نہیں دیا. سب سے پہلا حکم دیا کہ اگر مسلمان ہے تو پڑھائی کر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. کسی دھرم، کسی مذہب کی شروعات ایجوکیشن کے حکم سے ہوئی. یہ ہمارا پہلا دین ہے، دین اسلام. جس کی شروعات ہوتی ہے ایجوکیشن سے، وہ اپنے ماننے والوں سے پہلے کہتا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو. اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تو ساری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی. اور آج یہ ترقی کا دور ہمیں بتا رہا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے، جس کنٹری کے لوگ جتنے پڑھے لکھے ہیں، جس کی ٹیکنالوجی جتنی ہائی ہے، جس کے پاس جتنا تعلیم ہے، اس سے زیادہ آج دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے. ارے بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ جو انسان کی ترقی کا سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا زینہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ دنیا کو بتانے والا دین اسلام ہے. علم حاصل کرو. اور علم حاصل کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے صرف کہا نہیں بلکہ 1400 سال پہلے وہ ریکارڈ قائم کیا جو آج کمپیوٹر کے زمانے میں بھی نہیں ٹوٹ سکتا. ارے قیامت کی صبح تک نہیں ٹوٹ سکتا. حالات بدلتے رہے، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے خرافات مصطفیٰ کے سامنے کھڑے کیے گئے، کتنی رکاوٹیں ہوئی. مکے کی 13 سالہ زندگی کو آپ دیکھیں، کیسے کیسے ظلم، کیسی مصیبت، کیسی پریشانیاں. 3 سال تک تو ایسا سوشل بائیکاٹ ہوا کہ میرے نبی کے خاندان سے اور نبی پر ایمان لانے والوں سے کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کرتا تھا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، کوئی خیریت تک نہیں پوچھتا تھا. غرض ہے کہ میرے آقا کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، پوری 23 سالہ زندگی ایسی گزری کہ میرے آقا بے پناہ مصروفیت میں ہونے کے باوجود میرے آقا نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے صحابہ کو پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ نبی کبھی دار ارقم میں پڑھا رہے ہیں، کبھی کھجوروں کے باغ میں پڑھا رہے ہیں، کبھی جنگ کے میدان میں پڑھا رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں. غرض ہے کہ مصطفیٰ پڑھاتے رہے. اور کسے پڑھایا؟ 3 سال کے بچوں سے شروعات نہیں ہوئی، 5 سال کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوا. کوئی جوانی میں ایمان لایا، کوئی بڑھاپے میں ایمان لایا، کوئی ادھیڑ بن کے ایمان لایا. اور کیسے لوگ تھے؟ کوئی پاپی تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی گنہگار تھا، کوئی قاتل تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی رہزن تھا. طرح کے گناہوں میں ملوث تھے. جب انہوں نے توبہ کیا اور نبی کے دامن کرم کو تھمانا ہے، نبی کے دامن کرم کو تھاما. کوئی 5 سال پڑھا، کوئی 2 سال پڑھا، کوئی 1 سال پڑھا، کوئی 10 سال پڑھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا پڑھایا کہ جب میرے آقا اپنی زندگی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج فرما رہے ہیں، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو میرے آقا کے سامنے 1,24,000 صحابہ نظر آ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1.25 لاکھ انسان، 1.25 لاکھ ایسے انسان کہ مصطفیٰ نے انہیں ایسا پڑھا دیا کہ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ایمان اور علم کے روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان 23 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ پیدا کیا مصطفیٰ نے، 1.25 لاکھ صحابہ، اور وہ بھی شان سے کہ نبی کا کوئی صحابی جاہل نہیں تھا۔ ایسا عالم کہ نبی فرماتے ہیں جس کی پیروی کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لا آج بھی اس کمپیوٹر کے زمانے میں بڑی سے بڑی کوئی یونیورسٹی 1.25 لاکھ صحابہ 23 سال میں پیدا کر کے دکھائے، ایسا علم دے کے دکھائے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ نہیں پیارے، نہیں ہو سکتا۔ تو مصطفیٰ نے تعلیم کے لیے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، کر کے دکھایا کہ نہیں؟ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، نبی کی سیرت پڑھائیے، مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ کسی بھی تعلیم کے لیے ہم کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے زندگی بھر جاہل رہ جائیں یہ تو منظور ہے، وہ مسلمان رہ کے جاہل رہے یہ ہمیں منظور ہے، لیکن پڑھ لکھ کر کے مشرک اور مرتد ہو جائے یہ ہمیں منظور ہے۔ اس لیے میں آج اب یہ میں کہنے لگا ہوں، اور میں کہتے ہوئے کوئی مجھے اس پہ افسوس نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے بہت مدد سے قائم کیے، بہت سارے مکتب قائم کیے، جو قائم ہو چکے ہیں اس کو سنبھالنے اور نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اب نئے مدد سے مت قائم کرو، جہاں ضرورت ہے بس وہاں، نئے مکتب مدرسے کی ضرورت نہیں، نئے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے ڈگری کالج بناؤ، ورنہ تمہاری بچیوں کے چہرے سے اسی طرح نقاب چھینے جاتے ہیں، ورنہ تمہیں بے عزت کیا جاتا رہے گا۔ بھیک مانگنے سے عزت نہیں ملتی، عزت تب ملتی ہے جب اپنے تلے پہ روٹی پکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اگر غیرت مند ہو تو تم بڑے غیرت مند نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہو، اپنی غیرت کو سنبھالو، اپنی اسکولوں کو بھی بناؤ، کالجوں کو بھی بناؤ، گرلس اسکول بھی بناؤ، اور اسلامی پردے کے ساتھ اپنی بچیوں کو، اپنی شہزادیوں کو تعلیم دلاؤ۔ اس لیے اپنا ذہن تھوڑا بدلیے، ہم دین کو، دین ہے تو ہم ہیں، اسلام ہے تو ہم ہیں، جس دن ہمارا دین نہیں اس دن ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تعلیم تو دلانا ضروری ہے، مگر تعلیم شریعت کے دائرے میں ہو تب جا کے وہ تعلیم بابرکت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک شہزادے، آپ کے ایک صاحبزادے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بچے ہوتے، ان کے کلاس کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے انہیں تانا دیا کہ تیرا باپ امیر المومنین ہے، پورے اسلامی سلطنت میں تیرے باپ کی شہرت، پوری دنیا تیرے باپ کے نام سے کانپتی ہے، اور تیرے کپڑے ایسے پھٹے پڑے، یہ پیون لگا کے پہن کے آئے، کیا تیرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں؟ اب چھوٹا سا بچہ، اس کا شیشے دل ٹوٹ گیا، وہی مکتب سے اپنا بستہ اٹھا کے روتے ہوئے فاروق اعظم کی بارگاہ، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں ابو جان میں کل سے پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ رو رہے ہیں دارو قطار،
کہا میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ تیرا باپ تو امیر المومنین ہے، تیرا باپ تو مسجد کا امام ہے، تیرا باپ سارے سلطنت اسلامیہ کا والی ہے، ساری دنیا میں تیرے باپ کی شہرت کے ڈنکے ہیں، اور تیرے پاس یہ پھٹے پرانے کپڑے، کیا تیرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ اے پوجان، آپ جب تک مجھے نئے کپڑے نہیں دلائیں گے میں پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اب بچہ تو بچہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا دل بھر آیا، ارے وہ جہاں امیر المومنین تھے وہاں اپنے بچوں کے باپ بھی تو، اپنے بچوں کے باپ بھی پہ دل بھر آیا، سینے سے لگا لیا، بچے کی آنکھوں سے آنسو پوچھے، فرماتے ہیں بیٹا تیرا باپ تجھے نئے کپڑے ضرور دلائے گا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ بیٹے کو تسلی دیا، گھر میں رخصت کیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا بیت المال کے خازن کے نام، بیت المال کی ذمہ داری جن کے حوالے آپ نے فرمائی تھی ان کے نام میں خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میرے پاس میری کچھ ضروریات آ گئی ہے، اس لیے 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دی جائے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی جائے، انشاءاللہ الرحمن اگر میرے پاس پیسے آ گئے تو چکا دوں گا، ورنہ اگلے مہینے میں تنخواہ کاٹ لیجیے گا۔ یہ فاروق اعظم نے بیت المال کے خازن کو خط لکھا۔ جب بیت المال کے خازن کے پاس وہ خط پہنچا تو اس خازن نے اسی خط کی پشت پر، اسی خط کے دوسری طرف ایک لائن کی ایک تحریر لکھ کر فاروق اعظم کے پاس واپس بھیج دی۔ سنیے، اسلام وہ دین ہے، حکومتیں ہم نے بھی کی ہیں مگر کرپشن سے بالکل پاک ہے۔ ایسی صاف ستھری حکومت دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ فاروق اعظم نے ریکویسٹ کیا وزیر خزانہ کو کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دی جائے۔ آگے سوچنے سے پہلے یہ سوچو کہ امیر المومنین ایسے ہیں کہ بیٹے کا کرتا سلانے تک کے لیے پیسے نہیں، اتنی بھی رقم ان کے پاس نہیں کہ اپنے بیٹے کو نیا کرتا سلا کے دے سکے۔ بیت المال کے خازن نے کیا لکھ کے بھیجا؟ اس کی پشت پہ لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، آپ نے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مانگی ہے، کیا 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت آپ دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت آپ دیتے ہیں؟ آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دیں، میں تنخواہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط واپس آیا، قاسم نے فاروق اعظم کے ہاتھ میں وہ خط دیا، اور فاروق اعظم نے جب اسے پڑھا ہے اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے تیرا باپ تجھے نئے کپڑے نہیں دلا سکتا، تجھے انہی کپڑوں میں جانا ہوگا۔ ارے عمر کو 1 دن کی زندگی کی ضمانت نہیں کر سکتا، 1 مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 دن کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، کتنی پاکیزہ زندگی تھی، کتنی پاکیزہ فری تھی ان کی، کتنی شاندار سوچ تھی۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کیا کہ مجھے ایڈوانس میں تنخواہ نہیں دی، اسے ہٹا کر کے وزیر خزانہ کسی اور کو بنا دے، نہیں۔ حضرت فاروق اعظم یہ جانتے ہیں کہ حکومت تو اللہ کی ہے،
ہم تو صرف اس کا حکم نافذ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، درود شریف پر اللہم صلی درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس دین نے، جس شریعت نے، جس اسلام کی شروعات ایجوکیشن سے ہوتی ہے، جس دین کی پہچان تعلیم ہے، افسوس اس دین کے ماننے والے ہر چیز میں آگے ہیں۔ جھگڑے ہو، لڑائی ہو، طرح طرح کی باتیں ہو، دنیا داری ہو، ہر چیز میں، مگر تعلیم کے میدان میں آج ہم سب سے پیچھے تھے۔ نہ دین کی تعلیم میں آگے ہوئے، نہ دنیا کی تعلیم میں آگے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں ترقی نہیں ملتی۔ اسلام نے ترقی کا جو پہلا زینہ دیا تھا، پہلا اسٹیپ دیا تھا، اسی کو چھوڑ بیٹھے، اسی کو چھوڑ بیٹھے، کہتے ترقی نہیں ہمارے پاس۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اپنی فکر کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔ آج ہم محنت کرنا نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے کیا ہمیں بتایا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دینا سیکھو، دینا، لینا مت سیکھو۔ آج ہماری جماعت میں ہمارے ہاں لینے والوں کی تعداد بڑھ گئی، دینے والے نظر نہیں آتے۔ تمہارے نبی نے جو دیا جب اس پر عمل نہیں کرو گے ترقی کہاں سے ملے گی؟ اور اگر کسی نے دے دیا تو پھر واپس کرنے کا نام نہیں دیتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب یہ تو اس کی غرض ہے، وہ آئے مانگتا رہے، قرض لے لیا، وہ سوچتا ہے کہ اس کی پڑے گی تو مانگے گا۔ اللہ کے بندو، ایک روپیہ اگر قرض رہ گیا، ایک روپیہ، لاکھ اور ہزار اور کروڑ کی بات چھوڑو یار، ایک روپیہ اگر قرض رہ گیا تو بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا پائے گا۔ سنو مجھ سے، اللہ کی عزت کی قسم، رب محمد کی قسم، یہی مصطفیٰ کا فرمان ہے، ایک روپیہ بھی کسی کا لیا رہ گیا نا، باقی رہ گیا، بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا پائے گا جب تک وہ اسے دے نہیں دے گا۔ اور قیامت میں دے گا کہاں سے؟ روپیہ تو وہاں چلے گا نہیں، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ اور ایک درہم کے لیے، ایک درہم کے لیے 700 نماز با جماعت کا ثواب تمہیں دینا پڑے گا۔ کتنا؟ 700 نماز با جماعت کا ثواب۔ ایک درہم کسی کا لے کے مر گئے، واپس نہیں کیا اسے، تو وہاں تو درہم چلے گا نہیں، وہاں 700 نماز با جماعت کا ثواب آپ جب تک دے نہیں دو گے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ سمجھا کیا ہے؟ اتنا آسان تھوڑی ہے جنت میں جانا۔ بس سوچ لیا ایک نعرہ مارو جنت میں پہنچ جاؤ گے، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو جنت میں پہنچ جاؤ گے، ایک بار الحمدللہ کہہ دو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ پہنچو گے کب؟ ایمان کی سلامتی ہو اور حقوق العباد ادا کیا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، وہ رحیم و کریم ہے، وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اور کر بھی دیتا ہے، مگر بندوں کا حق معاف نہیں کرتا۔ اس نے قرآن میں وعدہ کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ بھر اگر نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور ایک ذرہ بھر اگر گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ ہم آج کیا سوچتے ہیں؟ اولاد کو اچھی زندگی دینی ہے، اچھا مکان چاہیے، عیش کی زندگی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، ایک دم شاندار زندگی ہو۔ اس کے لیے چاہے حلال آئے حرام آئے
کسی کو ستانا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، کسی کا سر کاٹنا پڑے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ آج ہماری لائف ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو تو بھائی ہم خوش ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے بچے کو یہ چاہیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے پھر ہمیں کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے، کسی کو بیوقوف بنانا پڑے، کسی کو 3-5 کر کے اس کا پیسہ لینا پڑے، کسی سیدھے سادے انسان کو تکلیف دے کر کے، کسی بیوہ کا مال چھین کر، کسی کے زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے، کیسے بھی ہو ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے۔ کس زندگی کی بات کر رہے ہو تم؟ کس زندگی کی جس کے بارے میں تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ صبح کا سورج دیکھو گے؟ ہے کوئی پہلوان اس میں جو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے کہ میں لکھوا کے لایا ہوں صبح تک نہیں مروں گا؟ ہے کوئی پہلوان؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ 1 دن کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ 1 مہینہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کس زندگی کے لیے اور کس دنیا کے لیے، کس اولاد کے لیے؟ نمازیں چھوڑ دی، مسجد بھول گئے، سنتیں چھوڑ دی، دین سے تعلق نہیں، لگے ہوئے ہیں ایک دم کولو کے بیل کی طرح، صبح اٹھے چل دیے، لگے ہوئے ہیں کہیں سے کیسا بھی جگاڑ کر کے لانا ہے۔ اللہ کے بندوں، حرام کا مرغا مسلم ہے، وہ سکون نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم جو پسینے کی حلال کمائی کی سوکھی روٹی دیتی ہے، ایک سوکھی روٹی پسینے کی کمائی کی کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا پیٹ تو بھرے گا ہی، تمہاری روح بھی تازہ ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا، حلال کھانا سکھایا ہے۔ میرے عزیزوں، کس دنیا کے لیے، کس مکان کے لیے آدمی کہتا ہے یہ دیکھیے میرا مکان ہے، حضرت دعا کر دیجیے یہ میری دکان ہے، یہ میرا گالا، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا حال ہے، یہ میری زمین ہے، یہ فلاں، یہ دیکھا۔ بیوقوف ہیں آپ، کبھی کسی کا نہیں رہا۔ اگر یہ تمہارا ہے تو تم سے پہلے کس کا تھا؟ آپ کے باپ کا تھا، باپ سے پہلے اس کے باپ کا تھا، ان سے پہلے ان کے باپ کا تھا۔ یہ زمین ہمیشہ سے یہی ہے، مالک بدلتے رہے، وہ دعویٰ کرتے رہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا 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 کرتے چلے گئے۔ آج میرا کہنے والوں کے نام و نشان نہیں، بڑا غرور، بڑا گھمنڈ ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہماری پراپرٹی۔ اس دنیا کو آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو تھوڑی توجہ کرو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ میں تو یا عورت سنو غور سے، یہ دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کی پراپرٹی کبھی کسی کی نہیں تھی، نہ کبھی کسی کی ہوئی، نہ کبھی کسی کی ہوگی۔ شداد مر گیا، فرعون مر گیا، حامان چلا گیا، یہ بڑے بڑے دنیا پہ راج کرنے والے ختم ہو گئے۔ ستے والے 5 سال میں بدلتے رہتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں، تمہارا وہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا۔ یہ گھر دیکھ رہے ہو، اسے مسجد کہتے تھے، اس کی نمازیں تمہاری ہے، اس کے روزے تمہارے ہیں، جو نیکیاں تم نے کی وہ تمہاری ہے، جو اچھائیاں کی وہ تمہاری ہے، جو غریبوں کی مدد کیا ہے نا وہ تمہارے ہیں۔ اس لیے کہ جو چیز ہماری ہے وہ ہماری کب حقیقت میں ہے؟ جب وہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو نیکیاں دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، میدان محشر میں بھی ساتھ ہے، اور جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو تمہاری پراپرٹی حقیقت میں کیا ہے؟ تمہاری نیکیاں۔ ادھر تو کوئی توجہ نہیں، کتنے دن رہو گے ان مکانوں میں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اب تو بڑا مشکل ہو گیا 100 تک پہنچنا۔ وہ پرانی پیڑھی تھی جو پیور گھی کھا کر کے چل جاتے تھے، کڑک رہتے تھے، اب 40 کراس کرو تو آدھی درجن دوائیں آ جاتی ہیں۔
پریشر، یہ شوگر، یہ تھائرائڈ، یہ فلاں یہ دیکھا. ناشتے کے ساتھ الگ دوا، دوپہر کے کھانے کے ساتھ الگ دوا، شام کے کھانے کے ساتھ الگ دوا، چلا جا رہا ہے دوا میں، لیکن دنیا کی ہوس ختم نہیں ہوتی، دنیا کی بھوک نہیں مٹتی. امیدیں بڑی لمبی لمبی، کرنا کچھ نہیں. امید تو اتنی ہے کہ مروں تو اللہ سیدھے جنت میں جاؤں. اتنا لمبا، یہاں مرے گا سیدھے جنت میں جائے گا، بغل میں مسجد ہے وہاں نہیں آئے گا، مسجد میں نہیں آ سکتا، جنت میں جانے کا خواب دیکھا. اتنی لمبی لمبی امیدیں. اللہ کے بندو ذرا ہوش میں آؤ. کس دنیا کے لیے؟ ایک تصویر دیکھو، چاہے مرد ہو یا عورت، بہت بنایا، بہت کیا، بہت دیا، بہت بینک بیلنس کیے، بڑی اچھی زندگی دی، بال بچوں کو سب کو دیا. ایک انسان جس نے سب کچھ بنایا، آج اس کی وفات ہو جائے، آج اس کی موت ہو جائے، یا ایک خاتون کسی گھر کی جس نے پورے گھر کو سنبھالا، آج اس کا انتقال ہو جائے. ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجھے کو لے لیجیے، کوئی بھی. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، آنکھ بند ہوئی نہیں کہ سب سے پہلے تو تمہارا نام بھول جاتے ہیں. جس نام کے لیے کیا، بڑی خرچیلی شادیاں، بڑا اچھا مکان، آج 10 لوگوں نے تعریف کیا ہے، مر کے دیکھ، آنکھ بند ہوتے ہی نام غائب. لوگوں نے کہا بھائی ہاسپٹل سے لاش آ گئی ہے، میت کو غسل دے دیجیے، چلیے جنازے میں شریک ہونا ہے. عبد الغفور، عبد الرشید، فلانے بنا کے میت ہے، لاش ہے، جنازہ ہے. بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلے تمہارا نام دنیا بھولتی ہے، پھر نمبر آئی تمہاری پراپرٹی کی. بہت شاندار آفس بنایا آپ نے، ہائی کلاس کا ایک دم شاندار اے سی لگوایا، بہت اچھا مکان بنایا، سب کچھ ہے. میں نے کہا آپ کی بیوی سے، یہ تمہارا شوہر ہے، اس نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، اتنی بڑی دنیا بنائی، مکان، دکان، عیش و آرام سب کچھ سجایا، تمہیں اچھی سے اچھی زندگی دی، اب یہ مر گیا ہے، سب کچھ اسی کا تو بنایا ہوا تھا. تم اس کی بیوی ہو، اب اس کی روح نکل گئی ہے، اس کی لاش کو، اپنے شوہر کو 5 دن اپنے گھر میں رکھو، اسی بیڈ روم میں، وہ ڈر کے مارے بھاگ جائے گا. بولو غلط کہہ رہا؟ بہت پیار کرنے والی تھی. اور بیوی ہی کیوں؟ یہی سوال شوہر کے بارے میں بھی ہوتا، بیوی مر جائے بیچاری، پوری زندگی خدمت کی، تمہارے غصے کو جھیلا، گرم گرم کھانے بنا کے دیے، تمہاری ہر طرح سے دلجوئی کی، مر گئی. میں نے شوہر سے کہا یہ تمہاری بیوی ہے، پوری زندگی تمہاری خدمت کی، 5 دن اس کی لاش کو اپنے گھر میں رکھ لو. نہیں تیار ہوگا تیار؟ ارے چھوڑو، بھائی کو، بھتیجے کو، ماموں کو، چاچا کو، پڑوسی کو، دوست کو، سب کو چھوڑو. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس ماں سے پوچھو کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، 9 دن اپنے گھر میں رکھ لو. تیار ہوگی؟ نہیں تیار ہوگی. اچھا چلیے چھوڑیے، ساتھ میں نہیں رکھتے، اسی گھر میں مکان اسی کا خریدا ہوا ہے نا، ارے 2 گز زمین اسی میں دے دو، اس کی قبر یہیں بنا دی جائے. بولو کوئی تیار ہوگا؟ اس کی بنائی ہوئی آفس، اس کا بنایا ہوا گھر، جس کے لیے پورو کے بیل کی طرح پوری زندگی کام کرتا رہا، اسی کی اولاد، اسی کی بیوی بچے، اسی کے گھر والے، اسی کی خریدی ہوئی زمین میں اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں. کہاں گئی آپ کی پراپرٹی؟ بڑی شان سے کہتے ہیں میرا مکان ہے، یہ میری آفس ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ گاڑی ہے، یہ فلاں، یہ دیکھا. کہاں گیا؟ آج سمجھ میں آئے کہ کچھ آپ کا نہیں تھا، کچھ آپ کا نہیں تھا. دنیا میں مسافر بن کے آئے تھے، یہی 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا، یہی فرمایا. آج کچھ بھی تو نہیں آپ کے پاس، دنیا نے ٹھکرا دیا، دوست بھول گئے، محلے والے بھول گئے، پڑوسیوں نے چھوڑ دیا، بھائی بھتیجوں نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، گھر کے اپنے لوگوں نے چھوڑ دیا.
سب نے انکار کیا مگر آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا. آپ کا رب نہیں بھولا. جس رب کو پوری زندگی بھولے رہے اس نے فرمایا کہ دنیا نے چھوڑ دیا مگر یہ میرا بندہ ہے, میں نے اسے پیدا کیا ہے, یہ میرا بندہ ہے. عزت کے ساتھ اسے غسل دو, عزت کے ساتھ اسے کفن پہناؤ, اس کی لاش کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے چلو. اگر دنیا میں کہیں جگہ نہیں تو میری قبرستان میں اس کے لیے جگہ. بولو بھائی, تو وہ قبرستان وہاں لے آ کر کے آپ کو لٹا دیا جائے گا اور ایسی عزت عطا فرمائی کہ جس زمین پر کل تک لوگ بیٹھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اپنے کام کرتے تھے, آپ چاہیں جتنے گنہگار ہو جو بھی ہو, اگر مسلمان مرا تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی عزت عطا فرمائی کہ نہ معلوم لاش کس حالت میں ہے مگر اللہ کے گھر کی, اللہ کی عزت کی قسم, اب اس جگہ پہ جہاں اس مسلمان کو دفن کیا گیا نہ وہاں کاروبار کر سکتے ہیں, نہ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ وہاں مکان دکان بنا سکتے ہیں. ارے مکان دکان دنیا داری کو چھوڑو, اس جگہ مسجد اور مدرسہ تک نہیں بنا سکتے. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے جو خواب ہیں نا ان کو تھوڑا سمجھیے, اسے سمجھیے اور اس سچائی کو یاد رکھیے کہ دنیا سے جانا ہے. اگر یہاں کے لیے 24 گھنٹہ نکالا تو وہاں کے لیے 5 وقت تو نکالو. ارے بولو بھائی, 5 وقت تو نکالو. ایک کچھ سجدے کر لو, اللہ کی بارگاہ میں جو فرائض و واجبات و سنن ہے اس پہ عمل کر لو. زندگی اسی کا نام ہے. آپ دنیا میں رہ کے حلال کاروبار کرو. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تو صحابہ مکے سے مدینہ چلے گئے. وہ ہجرت کیا کہ نہیں؟ ان کے پاس کیا تھا؟ جو مہاجر صحابہ تھے مکان چھوڑ کے آئے تھے, دکان چھوڑ کے آئے تھے, پراپرٹی چھوڑ کے آئے تھے, زمین جائیداد چھوڑ کے آئے تھے, ساری چیز چھوڑ کے آئے. کیسے دیوانے تھے؟ کیا ان کو مکان دکان پراپرٹی زمین کھجور باغات کی محبت نہیں تھی؟ نبی نے ایک بار فرمایا کہ رب نے کہا ہے ہجرت کرو, ساری دنیا چھوڑ کے مدینہ آتے, کچھ بھی ان کے پاس نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں آئے ہیں, یہ کھائیں گے کیسے؟ ان کے پاس نہ پیسے ہیں, نہ کپڑے ہیں, نہ تجارت, سب کچھ تو مکے میں چھوٹ گیا. تو میرے آقا نے اس کا ایک طریقہ نکالا. مسجد نبوی میں مدینے کے صحابہ کو ایک طرف, مکے سے ہجرت کر کے آنے والوں کو ایک طرف بٹھایا, ایک مدنی صحابی کو ایک مکی صحابی کو, دونوں کو بلاتے کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو. آج سے تم دونوں بھائی ہو, انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ, اپنے گھر رکھو, ان کا خیال کرو. مصطفیٰ نے ہر ایک کو, ہر مہاجر صحابی کو مدینے کے انصار میں سے ایک صحابی کا بھائی بنا دیا. جب مصطفیٰ نے بھائی بنایا تو نبی کی محبت کا تقاضا دیکھو کہ ان لوگوں نے خون کے بھائی سے زیادہ اس بھائی کو عزت دی جسے مصطفیٰ نے بھائی بنایا. ایسی عزت دی کہ ایک صحابی نے آدھا مکان, آدھی پراپرٹی, آدھا باغ, آدھی زمین, حد ہو گئی. 2 بیویاں تھیں, کہنے لگے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ شادی. مکان بھی آدھا دینے کو, پراپرٹی بھی آدھا دینے کو. کیوں کہ مصطفیٰ نے آپ کو ہمارا بھائی بنایا اور میرا کوئی دوسرا بھائی ہے نہیں, تو میری ہر چیز پر آپ کا آدھا حق ہے. تو مکان بھی دیں گے, دکان بھی دیں گے, پراپرٹی بھی دیں گے, اور آپ کو دیکھ کر کے شاید آپ کی شادی نہ ہو, میں اپنی بیوی سے بات کروں گا اور اسے طلاق دے کے اگر وہ راضی ہوئی تو طلاق دے کر کے عزت گزر جائے گی تو آپ نکاح کر لیجیے گا. یا اس سے بھی زیادہ دنیا میں کسی کی بات ماننے والے پیدا ہوئے؟ ارے بولو یار, انہوں نے نبی سے واقعی محبت کی تھی
اور یاد رکھنا جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، سچی محبت جب کرتا ہے تو 24 گھنٹہ اسی کا خیال دماغ میں ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے دل میں آ جائے کہ ہمیں مکان لینا ہے، آپ کو مکان سے محبت ہو گئی تو دن رات ایک کر دیتے ہو مکان خریدنے کے لیے. بولو کرتے ہو نہیں؟ آپ کو کسی بھی چیز سے پیار ہو جائے، اسے حاصل کرنا چاہے تو دنیا کی محبت کا ہاتھ دیکھو، رات میں 3 بجے تک فون پہ لگا رہتا ہے، کام میں من نہیں لگتا، ہر وقت اسی کا خیال، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا پسند نہیں ہے، اسے کیا اچھا لگتا ہے، اسے کیا اچھا نہیں لگتا. اگر دنیا کی فانی محبت میں اتنا دم ہے تو مصطفیٰ کی محبت وہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے مثال ہے، جو دنیا کی مصیبت سے بھی بچاتی ہے اور آخرت کی عزت بھی عطا کرتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو اگر محبت کرتے ہو تو آپ بھی تو جانو کہ آپ کو محبوب، آپ کے محبوب کو کیا پسند ہے. نبی کی سنتوں کے مطابق عمل کرو، نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرو. جو مصطفیٰ کو پسند نہیں چھوڑ دو، اور جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ اپنا لو. ایک صحابی آئے سونے کی انگوٹھی پہن کر، بخاری شریف میں ہے، میرے آقا نے کہا سونا مرد پہ حرام، اور ان کی انگوٹھی ایسے ہاتھ سے کھینچی اور کھینچ کے یوں پھینکا دور جا کے گری پڑی تھی. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے کہا مرد کو سونا پہننا بولیے حرام. ہمارے یہاں تو دولہے کی شادی جب تک نہیں ہوگی جب تک 8-10 انگوٹھیوں کی مانگ نہیں ہو جاتی. ایک بیٹا ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں، اور وہ دوستوں میں رسوا ہو جائے گا. کیا کہیں گے اس کے دوست؟ اس کو کچھ نہیں ملا، سونے کی چین تو چاہیے ہی چاہیے، 8-10 انگوٹھی. اتفاق سے اللہ نے 10 انگلی دیا، ورنہ کم سے کم 20 انگلیاں ہوتی. اگر 20 انگلیاں ہوتی نا تو 20 مانتے. تو کیا کیا طریقے لالچ کے پھیلا رکھے، کون کون سے طریقے. ارے بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اللہ نے سب دیا ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، سماج ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا اپنے دوستوں کے سامنے رسوائی محسوس کرے. تو ذرا اس کا خیال رکھیے گا. خود نہیں کہتے، ادھر سے بہنوئی جا کے بات کر رہا، تو کبھی سالہ جا کے بات کر رہا، تو کبھی ماموں جا کے بات کر رہا. طرح طرح سے یہ انٹرنیشنل بھکاری لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے بھکاری، سمجھے، بڑے اچھے طریقے سے یہ آپ کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے. آج کل شادیوں کا یہ حال ہوا کہ شادی سے پہلے ہی کمر جھک جاتی ہے. یہ دیکھنے آ رہے ہیں تو جناب والا یہ منگنی ہے، تو یہ برچہ ہے، تو یہ فلانا ہے، تو یہ ٹھکانا ہے. اللہ کے نبی کی ایک سنت کو تم نے چھوڑا، تمہارا پورا سماج تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا. نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا وبال دیکھیے. تم نے اتنی مہنگی شادیاں کر دی، اتنی خرچیلی شادیاں، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ بڑھتے جا رہا، لمٹ نہیں کوئی. غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ جہیز کی لعنت ایک افواہ بن کے سماج کے سامنے کھڑا ہے، غریبوں کو نگل رہا ہے. لاکھوں لاکھ بچیاں گھروں میں، غریبوں کی بچیاں ادھیڑ ہو رہی، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے. کبھی سوچا 4 لوگ تعریف کر دیتے ہیں بڑا جہیز دیا تو سینہ پھول کے یہاں تک آ جاتا. کبھی یہ سوچا کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ان غریب بچیوں کا کیا ہوگا، جن کے باپ کے پاس زیادہ کمائی نہیں، جو زیادہ دہیج نہیں دے سکتے. کتنی بچیاں بھیڑ ہو گئی، ہزار بچیاں اپنے نفس پہ قابو نہ پا کے گناہوں کے دلدل میں چلی گئی. ہزاروں بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی تمہارے جہیز کی مانگ کی وجہ سے. ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو اپنا دل مروڑ کے اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، شادی نہیں ہو سکی کیونکہ جہیز کا انتظام نہیں ہو سکا. ایک
بات اچھی طرح یاد رکھو، خدا کی قسم کل قیامت کے دن ایک بچی نے بھی اگر یہ کہہ دیا اے اللہ مجھے تیرا خوف تھا، میں گناہ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، میں شادی کرنا چاہتی تھی مگر میرا باپ صحیح تھا، جہیز کا انتظام نہ کر سکا اس لیے رشتہ نہیں ہوا، اے رب شیطان نے حملہ کیا، میں گناہوں کے دلدل میں آ گئی، اگر میں گنہگار ہوں تو سماج کے وہ لوگ بھی گنہگار ہیں جنہوں نے شادیوں کو اتنا مہنگا بنا دیا تھا کہ میرا باپ شادی نہ کر سکا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں سب کی گردنیں مر جائیں گی، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہیں بچ سکو گے، نوٹ کر لو، نہیں بچ سکو گے۔ تمہارے نبی نے کیا کہا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، تم نے بالکل الٹ دیا، نکاح اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا۔ آدم نکاح برکتن ایسر سبحان اللہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ ذرا سوچو، دو گواہ، دونوں طرف کے پریوار، دوست و احباب ہیں، ایک قاضی صاحب ہے، اجازت لی، نکاح پڑھایا، کئی کروڑ کا خرچہ ہے، یہ ہے نکاح۔ اسلام میں باقی ساری چیزیں آپ نے فضول پیدا کی ہے، اپنے اوپر آپ نے سماجی دباؤ بنایا، غیروں سے سیکھا، ہمارا دین غیروں کی نقل نہیں کرتا۔ رحمت اسی میں ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کی سنت کو چھوڑو گے زندگی تباہ ہو جائے گی، جیسے خرچیلی شادیوں نے تمہاری زندگی تباہ کی۔ اس لیے اچھا ذرا سوچو، اگر نکاح آسان کر دیتے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو پائے گا، ہم تمہیں اسی بھارت میں دکھائیں، بولو اسی بھارت میں دکھائیں۔ الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں تقریر میں جانے کا موقع ملا، یہ جو ناگوری حضرات ہیں نا، ہر علاقوں میں ان کی دکانیں ہوتی ہیں، کبھی ان کے علاقوں میں گئے ہو؟ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، انہوں نے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا، ایسا زندہ کیا کہ اگر کسی باپ کی 10 بیٹیاں ہو جائے نا تو پیشانی پہ شکن نہیں آتا، وہ سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی خرچ نہیں۔ ان کے یہاں نکاح ایک شربت پر ہوتا، ناپس سے بولو، ایک گلاس شربت پر نکاح، ہونے دو بیٹیاں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے شربتی پلا کے نکاح کرنا ہے اور سیٹنگ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی سنو کہ بھائی جہیز دینا منع ہے تو سامنے نہیں دیں گے، ٹیبل کے نیچے سے نہیں، سیٹنگ بھی نہیں چلتی۔ اگر پتا چل گیا کہ اس نے سیٹنگ کیا ہے، اوپر سے نہیں لیا نیچے سے لیا ہے، تو پوری قوم سے بائیکاٹ ہو جائے گی، سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ کتنی خوبصورت سنت ہمارے نبی کی ہے، بیٹیاں ہمارے نبی نے بوجھ نہیں بنائی، بوجھ آپ نے بنایا، بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، بولو نبی کی ایک سنت دیتا ہوں، عمل کرو گے؟ ارے بولو یار، کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو۔ اگر آپ نے اس سنت پر عمل کر دیا تو خدا کی قسم مولانا کا یہ جلسہ اور یہ کمیٹی والوں کی یہ محنت، یہ ساری کی ساری اصول ہو جائے گی۔ ایک سنت دیتا ہوں تمہارے نبی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جس نے امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت پر عمل کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا، 100 شہیدوں کا۔ اور وہ سنت یہ دے رہا ہوں
کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بغیر مان کی کرو، بغیر مطالبے کی کرو، بغیر جہیز کی کرو، سنت نبوی کے مطابق بالکل آسان شادی کرو۔ جس طرح جہیز دینے والوں نے برا ماحول بنایا، تم جہیز کو ختم کر کے نبی کی سنت زندہ کر دو۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جو مزاج بیٹی کے وقت ہونا وہی مزاج بیٹے کے وقت رکھے۔ بیٹی دیتے وقت تو چھپ جاتے ہو اور بیٹے کے وقت سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قربانی دو گے تو جا کے تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی، کوئی مشکل نہیں۔ ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، آپ لوگ ایک میٹنگ کرو، ایک اچھا کام کہ بغیر جہیز کی شادیاں کرنی ہے، بغیر جہیز کی شادی کریں گے، ہر بیٹی کا ہاتھ پیلا کریں گے، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو چاہے وہ غریب کی بیٹی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جہیز کی لعنت، جہیز کی بھوک، جہیز کی مانگ جس دن ہمارے سماج سے ختم ہو گئی نا، بچیاں بوڑھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ گناہ جو ان سے ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم کر لیجیے، اگر ناگور میں بغیر جہیز کی شادیاں ہو سکتی ہیں تو جوہو گلی میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کریڈٹ آپ ہی لے لو کہ پورے ممبئی میں آپ کے یہاں سے شروعات ہو، آپ کی نسل اتارے لوگ، آپ کا پیغام عام ہو، پورے ممبئی والے مثال لے، جوہو گلی والوں نے جہیز کو ختم کر دیا، ہم بھی بغیر جہیز کی شادی کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری چیز، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ومولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز کی پابندی کرو، نماز ہر گھر میں رائج کرو۔ آپ اٹھ کر کے نماز پڑھنے چلے آتے ہو، بیوی کو نہیں کہا، بہن کو نہیں کہا، بیٹی کو نہیں کہا، بیٹے کو نہیں کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جنت کما لیا، آپ کا حق ادا نہیں ہوا۔ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ پر یہ فرض ہے کہ جب آپ فجر میں اٹھیں تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنا محبت فرماتے، فجر کی اذان ہوتی، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ پہنچتے، الصلاۃ یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اٹھو اٹھو نماز کا اٹھا کے۔ نبی کی یہ سنت ہوتی زندہ کرو۔ آپ نے نماز کو سمجھا نہیں، نماز ہمارے لیے عبادت بھی ہے اور سینکڑوں بیماریوں کا علاج بھی ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہم 5 وقت میں 48 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعت؟ 48 رکعت، اور سجدے کتنے کرتے ہیں؟ 96 مرتبہ، 96 رکعتیں ہیں 48، اور سجدے کتنے ہیں؟ ارے بولو یار، 96۔ اس پر یورپ کے ڈاکٹروں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ آخر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہر رکن میں 1 مرتبہ، 1 رکعت میں قیام 1 بار، رکوع 1 بار، 2 سجدوں کے درمیان قعدہ 1 بار، مگر سجدے 2 مرتبہ۔ کیوں ایسا؟ کیوں 1 رکعت میں ہر چیز 1 بار ہے تو سجدہ 2 بار کیوں ہے؟
جب انہوں نے سائنس کے ترازو پہ مسلمانوں کی نماز کو کھنگالا تو وہ پکار اٹھے. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے طبیب اور ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے کہا نبی کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ سنو اور غور کرو. انہوں نے کہا کہ پوری باڈی کے اندر جو خون گردش کرتا ہے وہ دل کی پمپنگ سے ہوتا ہے. دل خون کو پمپ کرتا ہے, پھینکتا ہے, پوری باڈی میں بدن کی گردش ہوتی ہے. اگر کہیں پر بھی خون کا دوران بند ہو جائے تو ہمارا وہ عضو مفلوج ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کہا کہ جو بندہ نماز کا پابند ہو گیا بلکہ جو سچا مسلمان ہو گیا وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا, کبھی پاگل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو خون کا دوران ہمارے دل سے ہوتا ہے نا, ایک بڑی آسان سی بات کر کے آپ کو سمجھاؤں. آپ جب پانی گراتے ہیں یہیں پہ پانی گراؤ, یہ دیکھو ادھر ڈھلان ہے تو پانی ڈھلان کی طرف جائے گا کہ اونچائی کی طرف؟ ڈھلان کی طرف. اونچائی کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم پریشر سے, کسی پریشر سے پھینکیں گے تو جہاں تک طاقت کام کرے گی وہاں تک جائے گا, پھر واپس آ جائے گا, ہے نا؟ کیونکہ بہنے والی چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ جب دل کی پمپنگ ہوتی ہے یہاں سے خون پھینکتا ہے پورے بدن میں تو نیچے کی باڈی میں تو بڑی آسانی سے آتا ہے. ہم بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, چل رہے ہیں, نیچے کی طرف تو بڑی آسانی سے, مگر اوپر کی طرف چڑھان ہے, اوپر کی طرف چڑھان ہے, وہاں خون کا دوران پریشر سے جاتا ہے. دل کے پریشر سے دل کمزور ہوتا ہے تو پریشر بھی کم ہونے لگتا ہے. ارے بولو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے گاڈ گفٹ ہے کہ نبی نے 48 رکعت کی نماز میں 96 سجدے دیے. ان سجدوں میں سر نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, اس لیے خون کا دوران بڑی آسانی سے 5 وقت کی نماز میں سر کی طرف ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اوروں کے لیے مشکل ہے مگر ہم جو 96 سجدے کریں گے تو بڑی آسانی سے خون کی گردش پورے بدن میں پھیلتی ہے. کوئی ایسی ورزش آپ کو معلوم ہے؟ کوئی ایسی ورزش جس میں بدن کی 206 ہڈیاں ایک ساتھ ورزش کرتی ہوں؟ دنیا میں سوچ کے بتاؤ. ہماری باڈی میں 206 یا 208 ہڈیاں ہیں. ساری ہڈیاں ایک ساتھ ورزش کرتی ہو. کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسی ورزش, کوئی ایسی چیز بتاؤ. ہاتھ ہلاؤ گے تو ہاتھ ہلے گا, پیر ہلاؤ گے تو پیر ہلے گا. بات سمجھے؟ جو چیز جس چیز ورزش کرو گے وہ کرے گا. لیکن آپ کے رب نے ایک ورزش آپ کو دی ہے جس کا نام نماز. محبت سے بولو. نماز میں 206 ہڈیاں کھڑے ہو کر رکوع کی حالت میں, سجدے میں, قعدے میں, یہ جو نماز کی حرکتیں ہیں اس میں بدن کی پوری 206 ہڈیاں ورزش کرتی ہیں. اور ایسی ورزش ہڈیاں کو چھوڑو, ہڈیاں تو ہڈیاں ہیں. جب بندہ قرآن کی تلاوت نماز میں کرتا ہے نا تو اس کے 32 دانت اور زبان بھی ورزش کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اور لوگ پیسے دے دے کے ورزش کریں. اللہ نے تمہیں عبادت بھی دیا, ورزش بھی دیا. عبادت بھی دیا, ورزش بھی دیا. اگر تم نماز پڑھو گے, نماز بیماریوں کا علاج. اور میری ماں اور بہنیں سنے, یہ جو گھروں میں بیٹھی بیٹھی بیمار ہو جاتی ہے, ہر مہینے 2-4 ہزار روپے کے ڈاکٹروں کے یہاں جا کے علاج کرانے پڑتے ہیں. سنے,
میں آج تقریر کر کے جا رہا ہوں، آپ بھی گواہ ہو جاؤ، میری ماں اور بہنیں بھی آدھی سے زیادہ بیماریاں اگر تمہاری ختم نہ ہو گئی تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، تم نماز کے پابند ہو جاؤ، تم نماز کے پابند ہو جاؤ۔ خدا کی قسم آدھی سے زیادہ بیماریاں، صرف فجر کی بات لے لو میں آپ، فجر میں کتنے رکعت پڑھتے ہو آپ؟ ہاں 4 رکعت، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ پورے 24 گھنٹے میں جتنی اچھی شفا بخش، صحت بخش اور شاندار ہوا فجر کے وقت بہتی ہے وہ پورے 24 گھنٹے میں کبھی نہیں بہتی ہے۔ اور یہ پہلے ہم کہتے تھے، اب تو خیر سائنس نے بھی مان لیا۔ کیوں؟ کبھی غور کیا اس پر؟ کیوں فجر کے وقت سب سے اچھی ہوا کیوں بہتی ہے؟ اور فجر ہی کے وقت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی وقت پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اگر اس سے اچھا کوئی وقت ہوتا تو مصطفیٰ اسی وقت پیدا ہوتے۔ اللہ نے اس وقت پیدا ہوا کہ رات ختم ہو رہی تھی، دن شروع ہو رہا تھا۔ رات اور دن، رات کا آخری حصہ اور دن کا پہلا حصہ بیچ میں مصطفیٰ، تاکہ نبی کی برکت ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کی برکت سے اللہ نے فجر کی ہوا میں 60 بیماریوں کا علاج رکھا۔ 60 بیماریوں کا علاج۔ فجر کے وقت اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، چہل قدمی کرو اور 60 بیماریوں سے دور ہو جاؤ۔ بولو بھائی، کتنے لوگ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ نماز شروع کر دو، فجر میں اٹھو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بیماریاں تو دور ہوں گی، بلائیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور میری ماں بہنیں جو بیٹھے بیٹھے بیمار ہوتی ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، وہ بھی نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں صحت مند بنائے گا، اللہ بیماریوں سے دور رکھے گا۔ نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی۔ سیرت طیبہ کے کس کس پہلو پہ بحث کی جائے، مختصر یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ دوسری پڑھی معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج میں واقعی کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کو دیکھ کے ہماری طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اور واقعی یہ حضرت علامہ مولانا عارف صاحب قبلہ کا خلوص، ان کی محبت ہے۔ یہ ہم سے اچھے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مگر یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، یہ خود ایک بڑے ادارے کے بہت بڑے عالم، بڑی اونچی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی محبت میں حاصل ہوا۔ بس ایک گزارش ہے، اسلام کو پسند کر کے مت چھوڑو، اسلام پر عمل کرو۔ ہمیں اسلام کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت اچھا، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، یہ بہت اچھا لگا۔ عمل کر لو تو بہت اچھا۔ تو جو عرض کی گئی جو باتیں اس پر عمل کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، بچوں کو پڑھائیے، نبی کے اخلاق کی زندگی گزاریے اور کفر و شرک گناہوں سے دور رہیے، نبی کا اخلاق اپنائیے، لیکن اخلاق کے رو میں کفر و شرک کو گلے مت لگائیے۔ یہ دونوں بڑی دور دور کی چیزیں ہیں۔ اخلاق ہم یہ دکھا سکتے ہیں، اخلاق پیش کر سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ حلال کمائیے، محبت بانٹیے، ایک دوسرے سے پیار کیجیے، اس ملک کو پوری دنیا میں بہترین ملک بنائیے۔ ملک اچھا بنتا ہے جب ملک کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ نفرتیں بہت ہیں، آپ محبت بانٹیے، آپ پیار بانٹیے، نبی کی سیرت بانٹیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔